بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر ان گاٹھیوں میں سے کسی گاٹھی میں چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ تو میرے ساتھ سوار کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں نے اس بات کو بہت برا محسوس کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو جاؤں۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر فرمایا، عقبہ تو سوار کیوں نہیں ہو جاتا؟ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوں۔ آخر آپ اترے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا، پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جو لوگوں نے پڑھی ہیں؟ پھر آپ نے مجھے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ پھر جماعت کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ آگے بڑھیں اور یہی دو صورتیں پڑھی۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، عقبہ بن عامر تیری کیا رائے ہے؟ ان دو صورتوں کو پڑھا کر جب بھی سوئے یا جاگیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ سوار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کی، مجھے سورہ ہود پڑھائیں، مجھے سورہ یوسف پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، تو کوئی ایسی صورت نہیں پڑھے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس سے زیادہ عظمت والی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایسی آیات اتاری گئی ہیں کہ یعنی استعاذے کے سلسلے میں کوئی اور آیات ان جیسی نہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق آخر صورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخر صورت تک۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث ہم نے پڑھی ان پر اچھی طرح عمل کرتے ہوئے اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔